بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ کرنے والے 60 کام۔ ایک مرتبہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اچھے بروں کی خبر نہ دوں؟ سب خاموش رہے۔ 3 بار یہی استفسار فرمایا تو ایک شخص نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ، ہمیں ہمارے برے بھلوں کی خبر دیجیے۔ فرمایا، تمہارا بھلا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو، اور تمہارا برا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو۔ ہماری بعض باتیں دوسروں کو اچھی لگتی ہیں اور بعض بری، اور کچھ تو اتنی زیادہ بری لگتی ہیں کہ لوگ ان سے چڑنا اور جھنجھلانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی کا ناپسندیدہ کام اس کے سامنے بار بار کریں۔ اس سے ہمارا امپریشن بگڑتا ہے، لوگ ہمیں بد تہذیب سمجھنے اور بعض صورتوں میں ایک مسلمان کو بلا وجہ شرعی تکلیف دینے کے بنا پر آخرت میں ہماری گرفت بھی ہو سکتی ہے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے لیے باعث راحت بنیں، نہ کہ سبب زحمت۔ اس تحریر میں اس قسم کے 60 کاموں کی نشاندہی کی گئی ہے جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ یہ باتیں بظاہر چھوٹی اور معمولی محسوس ہوں گی، لیکن چھوٹے چھوٹے کنکر ایک ہی شخص کو بار بار مارے جاتے رہیں تو اسے اچھا خاصا زخمی کر سکتے ہیں۔ اس لیے ان باتوں کو غور سے پڑھیے، سمجھیے، پھر اپنے اندر تلاش کیجیے، اور اگر آپ کی ذات میں یہ چیزیں موجود ہوں تو انہیں دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ آتے جاتے زور سے دروازہ بند کرنا، خصوصاً جب دروازہ لوہے کا ہو۔ کسی کی آمدنی کم ہونے یا امتحان میں نمبر کم آنے پر طعنے دینا۔ کسی کے موبائل کی اچھی بھلی ٹون تبدیل کر دینا۔ یوں ہی کسی کے موبائل فون کی سیٹنگ بدل دینا۔ کوئی اپنا واٹس ایپ وغیرہ چیک کر رہا ہے تو اس کی اسکرین پر نظر رکھنا۔ کوئی کال کر رہا ہو تو اس کے قریب اونچا بول کر اسے ڈسٹرب کرنا۔ عرصے بعد کسی کو فون کر کے اپنا تعارف کروانے کے بجائے پہیلیاں بجھوانا کہ مجھے پہچانا، بتاؤ میں کون بات کر رہا ہوں۔ فون کر کے دوسرے کی مصروفیت پوچھے بغیر لمبی بات شروع کر دینا۔ ہو سکتا ہے وہ کھانا کھا رہا ہو یا ڈرائیونگ کر رہا ہو۔ آپ سے ملنے کے لیے آنے والا آپ کی مکمل توجہ چاہتا ہے۔ ملاقاتی کو نظر انداز کر کے مسلسل موبائل فون پر لگے رہنا، اسے اپنی بے عزتی کا احساس ہوگا۔ لوگوں کے الٹے سیدھے نام رکھنا، مشترکہ استعمال کی چیزیں مقررہ جگہ رکھنے کے بجائے ادھر ادھر رکھ دینا، بات بات پر گھورنا، احسان جتانا، تیسرے کی موجودگی میں کان میں بار بار سرگوشیاں کرنا۔ بس اوقات جس کے کان میں سرگوشی کی جا رہی ہوتی ہے اسے بھی الجھن ہو رہی ہوتی ہے۔ عموماً گھروں میں ہر ایک کے استعمال کا تولیہ الگ ہوتا ہے۔ اپنا تولیہ چھوڑ کر دوسرے کا تولیہ گیلا اور میلا کر دینا۔ اے سی چلتا ہے تو بل بھی بنتا ہے۔ اکثریت اس کے استعمال میں محتاط ہوتی ہے۔ ایسے میں کسی کے دفتر یا گھر میں بغیر اجازت اے سی آن کر دینا اس کے لیے پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ واش روم عموماً 2 یا 2 سے زائد افراد پر مشترکہ ہوتا ہے، لیکن بعضوں کی طبیعت میں نظافت نہیں ہوتی یا شاید انہیں احساس نہیں ہوتا، لہذا وہ فرش پر گندے پاؤں یا جوتوں کے داغ اور صابن پر ہاتھوں کی میل چھوڑ آتے ہیں۔ کوئی واش روم میں ہو تو انتظار کے بجائے دروازہ زور زور سے بجانا شروع کر دینا۔ ہر چیز پر منفی تبصرہ کرنا، وقت دے کر ٹائم پر نہ پہنچنا اور تاخیر کی معذرت بھی نہ کرنا، کسی کی موجودگی میں اس کی برائیاں بڑی شخصیت کے سامنے کرنا، بات بات پر شک کرنا، بات بے بات موڈ آف کر لینا، بیوی کا شوہر سے بار بار میکے جانے کی ضد کرنا، چھوٹے موٹے جھگڑوں پر بیوی کو طلاق کی دھمکی دینا، بیوی کتنا ہی اچھا کھانا پکائے اس میں کیڑے نکالنا، صبر و شکر کے بجائے ہر وقت اپنے دکھڑے سناتے رہنا، دوسروں کو بیوقوف اور خود کو عقل کل یعنی بہت زیادہ عقل مند قرار دینا، کوئی تنخواہ یا عمر نہ بتانا چاہے تو اسے کریدنا، سگریٹ نوشی کرتے ہوئے دھواں دوسرے کے منہ پر چھوڑنا، اپنی غلطی کا ذمہ دار دوسروں کو قرار دینا، ماتحت افراد پر غیر ضروری پابندیاں لگانا، اپنی کہے جانا دوسرے کی نہ سننا، اکھڑ مزاجی کی وجہ سے کسی کو خاطر میں نہ لانا، ہر بات کو انا کا مسئلہ بنا کر ضد پر اتر آنا، بات بات پر بال کی کھال نکالنا، کسی کو اپنے مذاق کا ہدف بنا لینا، طنزیہ انداز میں گفتگو کرنا، کسی کے غم یا تکلیف پر خوشی کا اظہار کرنا، جن غلطیوں کی کوئی معافی مانگ چکا ہو یا جو بری عادتیں وہ چھوڑ چکا ہو ان پر اسے آر دلانا، اپنی پسند کی جگہ پر بیٹھنے کے لیے کسی کو وہاں سے زبردستی اٹھا دینا، بلڈنگ کے پارکنگ ایریا میں پارکنگ کرتے وقت زیادہ جگہ گھیرنا، بن مانگے مشورے دینا، کسی کے پرسنل معاملات میں دخل اندازی کرنا، رش سے نکلنے کے لیے دوسرے کو دھکے مارنا، بات کرتے ہوئے
زبان کے ساتھ ہاتھ بھی چلانا اور سامنے والے کے کبھی سر پر چپت لگانا تو کبھی کمر پر ہلکا مکہ لگا دینا۔ دوران گفتگو ہر بات پر سامنے والے سے تائید چاہنا کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا۔ گھر کا سودا صرف پورا لانے کی بجائے ہر مرتبہ کچھ نہ کچھ بھول جانا۔ خاتون خانہ کا ایک ہی مرتبہ سارا سامان منگوانے کی بجائے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے شوہر یا بیٹے کو بار بار مارکیٹ بھیجنا۔ اپنے بارے میں فضول خرچ اور دوسرے کے لیے کنجوس ہونا۔ کسی سے کوئی بات پوچھ کر اس کا جواب سننے کی بجائے دوسری طرف متوجہ ہو جانا۔ مصافحہ کرتے وقت منہ دوسری طرف پھیر لینا۔ عوامی جگہ پر وضو کرتے ہوئے دوسروں پر پانی کے چھینٹے اڑانا۔ کسی کے ہارن دینے پر بغیر کسی وجہ کے اسے راستہ نہ دینا۔ تنگ گلی میں دوسری طرف سے گاڑی داخل ہوتے دیکھ کر بھی اپنی کار وغیرہ گلی میں گھسا لینا اور ٹریفک جام کر دینا۔ کوئی بہت جلدی میں ہو تو اسے خواہ مخواہ روک کر غیر ضروری بات شروع کر دینا۔ شاگرد یا چھوٹے بھائی یا بیٹے وغیرہ کی مصروفیت پوچھے بغیر اسے کام بولنا۔ مہلت دینے کی بجائے ہر کام فوراً کرنے پر اصرار کرنا۔ دو افراد کوئی بات کر رہے ہوں تو ان کے درمیان جا کر کھڑا ہو جانا، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی پرائیویٹ بات کر رہے ہوں۔ سردیوں میں دوسرے کا احساس کیے بغیر پنکھا چلا دینا۔ قارئین، اگر ہم اس انداز میں غور و فکر کریں تو مزید کئی ایسے کام نکلیں گے جو نہ کرنے کے ہوں گے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں کرنے والے کاموں کو کرنے اور نہ کرنے والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ خود بھی ان باتوں پر عمل کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے۔